رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم رجب المرجب کے بابرکت مہینے میں داخل ہیں، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا، جو تمام معجزات میں سب سے اعلیٰ معجزہ ہے، اور تمام انبیاء کرام سے یہ معجزہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی فضیلت، افضلیت اور آپ کے امتیاز کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ شب معراج کو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی جب سفر کیا تو مسجد اقصی میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین عالم ارواح سے اور عالم برزخ سے واپس دنیا میں آ کر میرے مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز ادا کی اور آپ کا دیدار کیا گیا۔ تو اس مہینے کی جہاں اور خصوصیات ہیں، وہاں پر ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دیدار مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ اور دیدار خدا کا بھی مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو معراج میں اپنے رب کا دیدار ہوا، اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمارے علماء، محدثین اور اہل علم اور اولیاء کاملین نے لکھا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے رجب شریف کا، یہ دیدار خدا کا بھی مہینہ ہے، دیدار مصطفیٰ کا بھی مہینہ ہے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کے اندر عالم بیداری میں یا عالم خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار اور زیارت نصیب ہو، تو فرمایا کہ وہ اس رجب کے مہینے میں روزے رکھیں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور اس نیت سے درود پاک پڑھیں کہ یہ دیدار مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور دیدار خدا کا مہینہ ہے، کیونکہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو میرے مصطفیٰ کا دیدار کرایا تھا، اور میرے مصطفیٰ نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا۔ تو فرمایا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حضوری قلب سے دعا کرے اور کثرت سے درود پاک پڑھے، صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ یہ بابرکت مہینہ دیدار مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور تیرے دیدار کا مہینہ ہے، اے اللہ اس بابرکت شب کے صدقے، شب معراج جس کو کہتے ہیں، اس کے صدقے ہمیں اپنی زندگی کے اندر عالم خواب میں یا عالم بیداری میں اپنے پیارے حبیب کا دیدار عطا فرما۔ اور بعض اولیاء کاملین اور بعض مفسرین نے اس کو مجرب نسخہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بابرکت لمحہ ہے اس مہینے کے اندر، کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ہر نبی نے اپنے دور میں یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ جس محبوب کا تو نے ہم سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، اس محبوب کو اس زندگی ہماری زندگی کے اندر پیدا فرما تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اب چونکہ ہم ان کا دیدار کر سکیں اور ان پر ایمان لا سکیں، اب چونکہ ہر نبی نبی پاک کے دیدار کا مشتاق تھا، اور ہر نبی نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء نے نبی علیہ السلام کے دیدار کی دعا کی ہے۔
حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے کسی نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ کبھی اپنے کسی نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ کی حکمت میں یہ بات شامل تھی کہ نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجنا ہے، اب ہر نبی نے دعا کی تھی کہ ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، تو پھر جب نبی علیہ السلام آخری نبی بن کر دنیا میں آپ کا ظہور ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو معراج کرائی، تو معراج سے پہلے اللہ نے چاہا کہ میری بارگاہ میں جو میرے کموں پہ 1.25 انبیاء اور مرسلین نے میرے محبوب کے دیدار کی جو ہے وہ دعا مانگی ہے، آج ان کی دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ اور اسی لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو معراج مصطفیٰ کریم ہے، یہ 2 طرح کی معراج تھی۔ ایک تو ہمارے نبی علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ ان کو اپنے رب کا دیدار ہوا، اور کموں پہ 1.25 انبیاء کی معراج تھی، اور 1.25 انبیاء کی معراج کیا تھی کہ ان کو نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ انبیاء کی معراج کیا تھی کہ انہیں 1.25 انبیاء کو روح مصطفیٰ و چہرائے والضحیٰ، زیارت مصطفیٰ، ملاقات مصطفیٰ اور قرب مصطفیٰ کا شرف اللہ تعالیٰ نے اسی بابرکت مہینے کی 27ویں شب کو عطا فرمایا۔ رجب المرجب کی 27ویں شب کو، 27 رجب المرجب کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف تمام انبیاء کو عطا فرمایا۔ تو کم و بیش 1.25، اور بعض ہمارے جو اولیاء کاملین ہیں، صوفیاء ہیں، جن کو دعا کی قبولیت کے گر معلوم ہیں، وہ اہل تصوف جن کو دعا کی قبولیت کے گر معلوم ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر بندہ کہے نا کہ یا اللہ جو کموں پہ 1.25 انبیاء جن کو تو نے مصطفیٰ کا دیدار عطا فرمایا ہے، اے اللہ میں ان 1.25 انبیاء کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس مبارک شب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ اس شب جس شب تو نے اپنے کموں پہ 1.25 انبیاء کو اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں، ایک روایت کے مطابق 40,000 اور ایک روایت کے مطابق 70,000 کے قریب فرشتوں کو اللہ تو نے جو اپنے محبوب کا دیدار عطا کیا، اے اللہ ان مقدس جو ہے وہ ذاتوں کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی زندگی میں اپنے محبوب کا دیدار اور وسیلہ عطا فرمایا۔ شب معراج کی جہاں اور دعائیں ہیں، سب سے بڑی دعا کیا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ عالم خواب میں عطا فرما، یا عالم بیداری میں عطا فرما، یا زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کسی نہ کسی طرح قرب مصطفیٰ عطا فرما۔ تو یہ مہینہ دیدار مصطفیٰ کا مہینہ ہے، دیدار خدا کا مہینہ ہے۔ اور پھر جتنے اولیاء اللہ اس دنیا سے گزرے ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دین کے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفیر ہوتے ہیں، اور یہ مشاہداتی دنیا کے شاہسوار ہوتے ہیں۔ ان کی منظوری اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے دی جاتی ہے۔ دنیا میں کسی فیکٹری کے اندر کوئی ولی نہیں بنتا، یہ بات یاد رکھیے گا، یا کسی نسب کی وجہ سے کوئی ولی نہیں بنتا، یا کسی بڑے خاندان یا کسی پیرزادے کی یا کسی صاحبزادے ہونے کی نسبت سے کوئی بڑا ولی نہیں بنتا۔ فرمایا کہ اللہ کے ولی کا فیصلہ یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کی منظوری سے ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفیر ہوتے ہیں، اس لیے وہ مشاہداتی دنیا کے شاہسوار ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے غائب نہیں رہتے، قلبی طور پر حاضر رہتے ہیں، ذاتی طور پر حاضر رہتے ہیں، تصوراتی طور پر حاضر رہتے ہیں، ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ اور بعض روایات کے مطابق، جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس حد تک قرب حاصل تھا اور اس حد تک حضوری حاصل تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں
احادیث مبارکہ لکھتا تھا یا حدیث کو پڑھتا تھا یا حدیث پر غور کرتا تھا تو حضرت سیدنا امام بخاری کہتے ہیں کہ جب اگر مجھے کسی حدیث میں تردد ہوتا نا کہ پتہ نہیں یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا کہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ بس مجھے اتنی دیری کرنی ہوتی کہ بس میں خالی تصور کرتا تھا، آنکھیں بند کرتا تھا تو اپنے آپ کو نبی پاک کی بارگاہ میں پاتا۔ اور بعض روایات کے مطابق امام بخاری کہتے ہیں کہ جب مجھے کسی حدیث میں تردد ہوا تو مجھے عالم بیداری میں سرکار کا دیدار ہوا اور حضور علیہ السلام نے اپنے سر کے اشارے سے فرمایا میرا ہی کلام ہے، اس کو لکھ دو بخاری کا۔ یہ حضوری کا عالم تھا۔ اسی طریقے سے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کے بارے میں لکھا گیا انہیں کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سلوک کی ساری منزلیں طے کرنے کے بعد اور جس وقت بغداد کے جنگلوں سے جب میں بغداد کے شہر کے اندر پہنچا تو جمعے کا دن تھا، آپ فرماتے ہیں کہ منبر پر بیٹھا تو کہتے ہیں عالم بیداری کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ عبد القادر لوگوں کو واعظ کرو۔ کہتے ہیں یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں عالم بیداری میں میرے حضور نے مجھے حکم دیا کہ عبد القادر لوگوں کو واعظ کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تو فصحاء عرب ہیں، بڑے بڑے بلیغ لوگ ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ فلاسفی موجود ہیں، بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، میں ان کے سامنے کیسے واعظ کروں گا؟ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب عطا کیا۔ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں کہ بس لعاب عطا کرنا تھا تو پھر کیا تھا کہ بس دل کے دریچے کھل گئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اسی حال میں مولا کائنات کا دیدار ہوا، انہوں نے بھی مجھے 6 مرتبہ اپنا لعاب عطا کیا۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بس وہ جو اذن مبارکہ مصطفی سے ملا تو پھر اس واعظ کا کیا عالم تھا کہ 70 ہزار کے اجتماع کو جب واعظ کرتے تو جو 70,000 افراد کا آخری بندہ اس کو بھی وہی آواز سنائی جاتی تھی، جو سامنے بیٹھا تھا اس کو بھی وہی سنائی جاتی تھی، اور کوئی بیچ میں سپیکر اور ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا۔ کیوں کہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے اولیاء اللہ۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ جو بالخصوص سنٹرل ایشیا کے رہنے والے لوگ ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے لوگ ہیں، تو تاریخ جو بتاتی ہے کہ جو بر صغیر ہے یہ جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے ہیں ان تمام کا جو مسکن ہے نا وہ تاریخ کے اعتبار سے وہ عرب کی سرزمین رہی ہے، اور بعض روایات کے مطابق کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین میں سے اکثر کی جو قبریں ہیں، جو اکثر کے مزارات ہیں وہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم لوگوں کو اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ تو یہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنٹرل ایشیا کے اندر ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، جتنی بھی پرشین سٹیٹس ہیں ان کے اندر سارے بڑے بڑے ائمہ، علماء، اولیاء گزرے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے سب سے بڑے امام، آپ تابعین میں سے تھے اور صحابہ اکرام سے براہ راست آپ کو فیض تھا امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ 150 ہجری آپ کا جو ہے وہ دور ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا قریب دور تھا صحابہ اکرام کے دور کا، اور صحابہ اکرام سے براہ راست آپ کو استفادہ حاصل ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تابعین میں سے ہیں، آپ کا تعلق بھی پرشین سٹیٹ سے، آپ فارسی نسل تھے۔ امام بخاری جن کی کتاب کو قرآن حکیم فرقان مجید کے بعد اصح الکتب میں سے شمار کیا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب جس کا سب سے بڑا مرتبہ اور منصب ہے تو محدثین کے نزدیک وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، اور بعض کے نزدیک امام مسلم کی صحیح مسلم ہے۔ امام بخاری کا تعلق بھی اسی سنٹرل ایشیا کی سرزمین سے ہے، بخارا سے آپ کا تعلق ہے۔ امام مسلم کا تعلق بھی نیشاپور سے ہے۔ اسی طریقے سے
حضرت خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق بھی اسی سرزمین کے ساتھ، آپ کا تعلق خراسان سے تھا، نشاپور سے تھا، پھر جو ہے وہ آپ کے والد ماجد کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا۔ اسی طریقے سے جو چاروں ائمہ ہیں ان میں سے جو ہے وہ اکثر کا تعلق اس سرزمین کے ساتھ تھا۔ یہ جو سرزمین ہے سنٹرل ایشیا کی، اور آج دیکھیں کہ دین بھی سب سے زیادہ ان لوگوں میں پھیلا، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص جتنے بھی صحابہ اکرام کو، ان پہ 1.25 لاکھ صحابہ جب دنیا میں پھیلے تو وہ پھر نبی علیہ السلام کے سفیر کی حیثیت سے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر صحابی نبی یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہر صحابی ولی ہے۔ پھر صحابی کی نظر سے جو ائمہ، علماء، اولیاء جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور ان کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، اور آج اس نگاہ مصطفیٰ کے فیض کا یہ عالم ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 204 سے زائد کنٹریز ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ملک، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، پوری دنیا میں کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر مسلمان اور اسلام موجود نہ ہو۔ بے شک حکومت غیر مسلموں کی ہو لیکن اسلام وہاں پر پہنچا ہے۔ یہ سب اولیاء اللہ، ائمہ دین متین، علماء عاملین، یہ ان کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ اور انہی میں سے ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وجود کی ڈیوٹی جب ہند کی سرزمین کے اوپر لگی تو صرف ایک نہیں، 2 نہیں، روایات کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وجود سے 90 لاکھ مشرکوں، بت پرستوں نے اسلام قبول کر کے جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کسی ایک بندے کا اسلام قبول کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو جس کے ہاتھ پر 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہو، اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا مقام قرآن میں بھی متعین ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور احادیث کے اندر بھی ان کا مقام متعین ہے۔ اور یہ ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ذکر کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے پاس سننے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو ہمارے مفسرین نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کے تحت لکھا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ کے خبردار، جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس حدیث کے راوی ہے وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم۔ قال، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کی محفل لگی تھی، صحابہ اکرام ہم سارے ہدایت کے ستارے نبی پاک کی محفل میں موجود تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور فرمایا ان من عباد اللہ اناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت۔ سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا من عباد اللہ، اللہ کے کچھ بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں، کیا؟ ما ہم بانبیاء، نہ تو وہ نبی ہیں، ولا شہداء، نہ تو وہ شہداء میں شمار ہوتے ہیں، یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی عزت دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی قسمت پر ناز کریں گے۔ یہ اولیاء اللہ کی نبی پاک نے فضیلت خود بیان فرمائی ہے
کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں، کیا فرمایا حضور نے، کہ جو نہ انبیاء میں سے ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، عام بندے ہیں، اہل ایمان میں سے ایک ایسا قافلہ بھی ہے اللہ کی بارگاہ کا، ایک ایسی جماعت بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے امتیوں میں جو انبیاء نہیں ہیں، شہداء میں سے بھی نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا مرتبہ، ان کا مقام دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر ناز کریں گے۔ آگے حدیث سنیے، قالو، تو نبی پاک کی بارگاہ میں جتنے وہاں صحابہ موجود تھے نا، قالو یہ جمع کا صیغہ، وہ سارے جب حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جڑے نہ نبی ہیں تو نہ شہید ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ جڑا انہوں نے عزت دے گا، انہوں دی عزت دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی انہوں دی قسمت تے رش کریں گے۔ یہ میں اپنی زبان میں اس کے حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قیامت والے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کی قسمت کو دیکھ کر کیا کریں گے، رش کریں گے۔ کہتے ہیں جب یہ سرکار نے فرمایا تو صحابہ اکرام کی تو آپ کو پتہ یہ عادت ہوتی تھی کہ جب حضور کو نئی بات بتائے نا تو وہ تجسس میں پڑ جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جہاں اور عادتیں تھیں وہاں ایک عادت یہ بھی تھی کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کی جب پتہ چلتا ہے نا فلانی جگہ نیکی ہو رہی ہے یا کوئی نیکی کا کام ہے یا کوئی ثواب کا کام ہے تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، صحابہ اکرام کی کوشش ہوتی تھی کہ اس نیکی کے باب میں دوسرے سے آگے نکلوں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں ریس لگاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں کمپٹیشن کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے کے اندر پچھلے درسوں میں آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ام المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی کسی دن نیکیاں، حضور نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں ہیں۔ کیا؟ آج حضرت عمر کا تذکرہ، آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد حضرت ابوبکر کی نیکی، آپ نے فرمایا ان کی ایک غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیاں جو ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابہ اکرام کی نیکیوں کی کیفیت تھی جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی۔ کہتے ہیں قالو، نبی پاک کی بارگاہ میں موجود صحابہ انہوں نے سب نے بیک آواز عرض کیا۔ جیسے آپ کو کوئی بات پسند آتی ہے نا آپ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس طرح جب حضور نے فرمایا نا کہ اللہ دے بندیاں وچوں بعض بندے ایسے ہیں جڑے نہ نبی ہیں تو نہ شہید ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عزت دے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی انہوں تے ناز کریں گے۔ جب حضور نے ان بندوں کی صحابہ اکرام پر تجسس پیدا ہوا، اور صحابہ اکرام کو کیا تجسس پیدا ہوا کہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ انہاں بندیاں دی کوئی نشانیاں سانوں مل جائیں تاکہ اسی انہاں بندیاں دے انہاں دے نال مل لئیے، انہاں کو فیض لے لئیے۔ اب دیکھیے آپ نظر لیں کیا فرمایا، قالو، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فخبرنا من ہم، یا رسول اللہ ہمیں یہ خبر دیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت والے دن ان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ان کی پہلی نشانی کیا ہے، ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم۔ حضور نے فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ دی مخلوق دے نال محبت کرتے ہیں۔ کیا نشانی ہے ان کی؟ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، غیر ارحام بینہم، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ان کے رشتہ دار ہیں، کسی رشتہ داری کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتے، یا کسی تعلق کی وجہ سے کوئی نسبی رشتہ ہے یا کوئی شراکت ہے کاروباری کو اس وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، نہیں، فرمایا وہ خدا کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور خدا کی مخلوق ان سے محبت کرتی ہے، اور یہ جو جانبین کی محبت ہے ان دونوں کی محبتوں میں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت آپ کو کہاں ملے گی؟ ہر ولی کے دربار میں۔ سرکار معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو محبت کا چراغ ہند کی سرزمین پر جلایا، وہ تو خراسان سے، وہ وہاں سے نشاپور سے ہجرت کر کے وہاں گئے تھے نا، وہ تو وہاں کے رہنے، پرشین سٹیٹ کے رہنے والے تھے، ہندوستان میں وہاں پر گئے، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے،
لیکن اللہ کی مخلوق سے محبت کی اور محبت کی گرفت کی وجہ سے قریب کیا، اور جیسے جیسے ان کی محبت کے دوام میں، ان کی محبت کے جال میں وہ مخلوق آتی گئی، ان کے اوپر نظر نگاہ ولایت ڈالی، ان کا ظاہر بھی بدل دیا، باطن بھی بدل دیا۔ یہاں اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق خدا ان سے محبت کرتی ہے۔ فرمایا کہ اور ان دونوں کی محبت کے بیچ میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، صرف خدا کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اولیاء اللہ کے جتنے بھی مزارات پر آپ جائیں، کہ محسکر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مزار ہی آپ لے لیں، سینکڑوں سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی مرجع خلائق ہے یا کہ نہیں؟ آج بھی وہاں لنگر چل رہے ہیں، آج بھی وہاں مخلوق خدا موجود ہے، کائنات کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کائنات کے دلوں میں ڈال دی، اور لوگوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، اور ان کی محبت لوگوں کے دل کے اندر ڈال دی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ خالص محبت ہوتی ہے، کسی لالچ کی بنا پر یہ محبت نہیں ہوتی۔ پھر ان کی دوسری نشانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس چیز پہ میرے مصطفیٰ قسم کھا کر بیان کر رہے ہیں اس چیز کا کیا عالم ہوگا۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم وجوہہم لنور، ان کے چہرے منور ہوں گے، نورانی ہوں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت حدیث کے اندر فرمایا کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کا چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا یاد آتا ہے۔ تو پہلی ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق خدا ان سے محبت کرتی ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ کہ ان وجوہہم لنور، کہ ان کے چہرے منور ہوں گے، وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، اور وہ نور کے ممبروں پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور کے منصب عطا کیے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ولی اللہ کسی منصب پر بیٹھتا ہے نا تو وہ جگہ بھی لوگوں کے لیے قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں نا قرآن کریم فرقان مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب صفا اور مروہ تو پہاڑ ہیں دو، اب کبھی آپ نے غور کیا دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں؟ ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ ہے یا کہ نہیں؟ K2 پہاڑ ہے کہ نہیں؟ اچھا افریقہ کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ہیں یا کہ نہیں؟ کشمیر میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ نہیں؟ ہمالیہ کی چوٹی ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو تاریخ جن کو بیان کرتی ہے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سارے پہاڑ اپنی جگہ ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جڑے صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے پہاڑ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کے قدم بار بار چومے ہیں، اور حضرت ہاجرہ اپنے وطن سے بے وطن اللہ کی رضا کے لیے ہوئی اور ہجرت کر کے وہاں پہنچی، اور اسماعیل علیہ السلام نے ان پہاڑیوں کے بیچ میں جو ہے وہ اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو جب زمین پر مارا تو خدا نے وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے صدقے سے زمزم کا وہ چشمہ نکالا جو قیامت تک کے لیے آب شفا بن گیا۔ اگر نبی کے قدموں سے نکلنے والا پانی آب شفا بن جاتا ہے، مجھے بتائیں جس کے صدقے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، میرے مصطفیٰ کے وجود کی کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ جو مدینے کی مٹی ہے اس مٹی خاک کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، خاک مدینہ میں بھی شفا ہے۔ کیوں؟ کہ مدینے کی مٹی نے میرے مصطفیٰ کے قدم چومے ہیں، اس کی برکت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وہ نور کے چہرے والے ہوں گے، نور کے ممبروں پر وہ ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسَ، فرمایا اولیاء اللہ کی ایک نشانی اور بھی ہے، جب لوگ پریشان ہوں گے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
فرمایا ان کو دنیا کا کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ان کو پریشان نہیں کر سکتی۔ فرمایا لوگ پریشان ہوں گے لیکن اللہ کا ولی آپ کو کبھی پریشان نظر نہیں آئے گا، وہ لوگوں کو سہارا دیتا ہوا نظر آئے گا، لوگوں کو سکون دیتا ہوا نظر آئے گا، لوگوں کو تسکین دیتا ہوا نظر آئے گا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوا نظر آئے گا، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت رسول کو جگاتا ہوا نظر آئے گا۔ فرمایا یہ ولی اللہ کی پہچان ہوتی ہے کیا کہ جب لوگ پریشان ہوں گے تو ان پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان وقرأ هذه الآیہ، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان پر کوئی خوف اور کوئی غم۔ یہ ولی کی نشانیوں کے اوپر یہ جو حدیث ہے یہ سب سے بہترین، اور یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اولیاء اللہ میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مختصر اتنا بات یاد رکھیں کہ آپ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 6 رجب المرجب اور 537 ہجری اور 1144 ہجری ہے عیسوی ہے، اور آپ کا وصال 634 ہجری اور 1236 عیسوی ہے، اور خراسان کے قصبہ سنجر میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ والدہ کی جانب سے حسنی سید تھے اور والد کی جانب سے حسینی سید تھے۔ آپ کی جو والدہ تھیں یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جو والدہ تھی یہ سرکار غوث اعظم کی پھوپھی ذات بہن تھی، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں حضرت، اور 8 واسطوں کے بعد آپ والدہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن سے ملتا ہے، اور 8 واسطوں سے والد کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے واقعات میں سے ایک واقعہ اہل سیر نے لکھا ہے، آپ کی والدہ خود بیان کرتی ہیں کہ جس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے والدہ کے پیٹ میں آئے، جب آپ کی پیدائش کا وقت آیا تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں رات کو سوئی ہوئی تھی تو پہلے تو خواب میں مجھے بڑی مقدس شخصیات کی زیارت ہونا شروع ہو گئی۔ پھر فرماتی کہ ایک دن رات کو میں سوئی ہوئی تھی تو میرے پیٹ کے اندر سے اللہ 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 کی آوازیں آنا شروع ہوئی، ڈر کے بیٹھ گئی، پریشان، اب یہ اس کیفیت کو کسی کے آگے بیان بھی نہ کریں۔ ایک دن آپ کے والد ماجد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی جو غوث پاک کی جو والدہ تھی نا وہ ام الورا مہنور نام تھا ان کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مہنور بی بی۔ ان کی والدہ کا نام مہنور بی بی تھا، اور آپ کے جو والد تھے وہ سید غیاث الدین ان کا نام تھا۔ حضرت سید غیاث الدین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گھر والی پریشان ہے، مہنور بی بی پریشان ہے، کسی الجھن میں الجھی ہوئی ہے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی کشمکش میں ہے۔ تو میں نے ان کو بلایا اور میں نے کہا مہنور بی بی کیا بات ہے؟ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی پریشان ہیں، کسی الجھن میں ہیں اور کسی کے آگے اظہار بھی نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ نے کہا کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، اب جب میں رات کو لیٹتی ہوں یا صبح نماز کے لیے اٹھتی ہوں تو میرے پیٹ سے اللہ اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی ہیں۔ تو وہ سرکار غوث اعظم اور سرکار امام علی مقام امام حسین کی اولاد میں سے صاحب نظر بزرگوں میں سے تھے، اور یہ آپ کو پتا اولیاء اللہ کے جو والدین ہوتے ہیں ان کا انتخاب بھی تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سجدہ شکر ادا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جو بیٹا عطا فرمائے گا یا بیٹی عطا فرمائے گا وہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ اس لیے یہ آپ کے بچپن کے واقعات کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو کیوں تفصیلات جو ہے وہ پھر تقریباً
15 سال کی عمر کے اندر آپ جو ہے وہ قرآن کریم کے حافظ بن چکے تھے پیدائش کے بعد۔ پھر 23 سال کی عمر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علوم دینیا سے فراغت حاصل کر لی۔ 23 سال کی عمر میں پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کی تلاش میں نکلا، تو کہتے ہیں ایک سفر میں خراسان کے اندر ایک مسجد کے اندر آپ کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہروانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ پھر نظریں چار ہوئیں، قریب بلایا، پھر آپ نے ان سے کہا کہ یہاں کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، وہ تلاوت کی۔ پھر کہا سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر کچھ کہا اور پڑھو، وہ پڑھتے رہے۔ پھر اس طریقے سے دونوں ہاتھ ان کی انگلیاں، انہوں نے کہا کہ ان انگلیوں کے بیچ میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے ان سے کیا کہا کہ ان انگلیوں کے بیچ میں دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ مجھے ان سے کہا کہ جب سورہ بقرہ میں پڑھ چکا، پھر کہا سورہ یاسین پڑھو، میں پڑھ چکا، پھر کہا فلاں چیز پڑھو، میں پڑھ چکا، پھر فرمایا کہ زمین کے اوپر نظر دوڑا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں کہ میں نے جب زمین پر نظر دوڑائی نا تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ حضور میں تو تخت الثری تک زمین کی انتہا کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا دونوں اس طرح دونوں ہاتھ کی انگلیاں بلند کی۔ حضرت خواجہ عثمان، یہ ولی کی نظر دیکھیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا ان کو نظر کیمیا اور کس طرح کا علم عطا کیا ہوتا اور کس طرح کی کرامات عطا کی ہوتی، کہتا ہم اس طرح 2 انگلیاں کھڑی کی، فرمایا ان کے بیچ میں دیکھو۔ جب دیکھا تو فرمایا اب بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور میں تو اس وقت اپنے سامنے 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں، 18,000 عالم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ ایک لمحے کے اندر وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے 7 زمینوں نیچے تک کی نظر، 7 آسمانیں اوپر تک کی نظر اور تمام جہان کو ایک لمحے کے اندر دکھا دیا۔ یہ ان کی نظر کا عالم، اور خود غوث پاک کی نظر کا عالم کیا ہے؟ فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا ہر دلتن علی حکم اتصالی، کہ میں جب نظر تمام جہان پر نظر دوڑاتا ہوں تو پوری دنیا کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں جب نظر کو آسمان کی طرف دوڑاتا ہوں تو نظر من در لوح محفوظ است، وہ سپاہ کہتے ہیں کہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہوں، لوح محفوظ کی تختیاں پڑھ کر تمہیں بتا سکتا ہوں پر کیا لکھا ہوا، تمہارے مقدر اور نصیب کے لکھے ہوئے اعمال کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ یہ ایک ولی کی نظر ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے جب سلوک کی منزلیں طے کروا دی نا، 12 سال ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 8 سال تک آپ نے خواجہ عثمان ہروانی کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر انہوں نے بلا کر کہا کہ بھئی تو ساری سلوک کی منزلیں طے کر چکا ہے، اب جاؤ مخلوق خدا کو فیض دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل حاضر ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی کے پاس رہ کر میں نے قرب خدا اور قرب مصطفیٰ حاصل کیا ہے، اس طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تبلیغ اور تعلیم کے لیے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک دفعہ مجھے اپنے ساتھ خود حرمین طیبین لے جائیں اور خانہ کعبہ میں لے جا کر مجھے اپنے رب کے حوالے کریں، اور مدینہ طیبہ میں لے جا کر مجھے اپنے محبوب مصطفیٰ کے حوالے کریں۔ پھر آپ اپنے مرشد کریم کے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہروانی، بعض نے ان کو حضرت عثمان ہارونی کہا ہے لیکن ہروانی ہے لفظ، حضرت خواجہ عثمان ہروانی ان کو لے کر گئے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کو ہاتھ سے پکڑا اور جا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ میزاب رحمت کے نیچے چمڑے، ان کو اپنے ساتھ لگا کر، اور اللہ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے دعا کی کہ بارے الہ تو نے جو مجھے معرفت کے خزانے عطا کیے تھے، میں نے وہ امانت معین الدین کے سینے میں ہنڈیل دی ہے۔ فرمایا عرض کیا کہ بارے الہ اس کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فرمایا کہ غیب سے آواز ہے ھذا حبیب اللہ، فرمایا اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی ہے، غیب سے آواز آئی ہے کہ ہمیں یہ قبول ہے۔ پھر کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر گئے، پھر مدینہ طیبہ میں،
پھر کہتے ہیں کہ پھر خواب کی حالت میں نبی پاک نے کہتے ہیں کہ فرمایا کہ معین الدین تیری ڈیوٹی اجمیر میں لگا دی گئی۔ آپ فتح میں نے کبھی اجمیر کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو اجمیر نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا ذرا دیکھو، تو کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں حالت خواب میں بیٹھ کر اجمیر کی ہر گلی کو اپنے سامنے دیکھا، وہ راستے بھی دیکھیں جن راستوں سے گزر کر میں نے اجمیر جانا تھا۔ پھر وہاں سے نکلے، سفر کرتے کرتے داتا صاحب کے دربار پہ آئے۔ داتا صاحب کا مزار اس وقت مرجع خلائق تھا جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سفر کر کے آئے۔ اب 40 دن داتا کے قدموں میں چلہ کیا، اور جب باہر نکلے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مناظر دکھائے تھے اس کو خود بیان کرتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل را رہنما۔ یہ ولیوں کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 رجب کو چونکہ خواجہ صاحب کی محفل ہے ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے کہا چلو آج ان کی بارگاہ میں کیونکہ اس مہینے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا یوم بھی آتا ہے، اس مہینے میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا یوم پیدائش بھی ہے، اس مہینے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی آتا ہے، اور اسی مہینے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا بھی آتا ہے۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، حرمت والا بھی ہے، اور اس مہینے کی اولیاء اللہ کے ساتھ بہت ساری نسبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک نسبتوں کو عطا فرمائے۔